الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وصفیہ محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جو ترجمہ ہے سید ندیر نیازی صاحب کا، جو علامہ اقبال کی اصل کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا ترجمہ ہے، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ تو تقریباً 60 نشستوں میں ہم نے مقدمہ جو مترجم کا تھا اس کا مطالعہ کیا۔ اب علامہ اقبال کی جو تقریض ہے اس پہ ہیں، تو پچھلی بار یہاں پہ رکے تھے، چنانچہ یہی مطالبہ ہے جس سے ان خطبات میں جو مدراس مسلم علی ایسوسی ایشن کی دعوت پر مرتب ہوئے اور مدراس حیدرآباد علی گڑھ میں دیے گئے، یہ پچھلی بار ہم نے کیا۔ میں نے اسلام کی روایات فکر میں نے اسلام کی روایات فکر الحاظہ ترقیات، میں نے کہا کہ یہ ترقیات کوئی لفظ نہیں، مراد ان کی ترقی ہیں، ترقی جو انسانی علوم میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اسلام کی روایت فکر کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ترقی علم انسانی کے مختلف شعبوں میں حال میں رونما ہوئی ہیں، یعنی سائنس میں بنیادی طور پہ الہیات اسلامیہ، یعنی اسلام کی جو مابعد الطبیعتی فکر ہے یا اسلام کی جو فلسفیانہ فکر ہے اس کی تشکیل جدید کی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عقلی توجیہ جو مختلف مفکرین نے کی ہے، اب دیکھیں نا کہ اس میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو جو اسلام ہے، اسلامی عقائد، وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور اسلامی عقائد قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اور فہم جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ فہم جو ہے یہ خود قرآن و سنت تو نہیں ہے، اس لیے فہم کسی کا بھی معصوم نہیں ہے، فہم جو ہے کسی کا بھی معصوم نہیں، یعنی رسول پاک کے علاوہ، حتیٰ کہ مطلب حضرت ابو بکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کا فہم بھی یعنی مطلب معصوم نہیں ہے۔ حضرت علی جو رسول پاک کے علم کے وارث، ان بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، یا دوسرے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، کسی کا بھی علم عصمت نہیں رکھتا انفرادی طور پہ، نہ کسی عالم کا علم جو ہے، ہاں جس کو عصمت ہے وہ اجماع امت، لیکن اجماع امت جن مسائل کو کور کرتا ہے وہ بہت تھوڑے سے ہیں، جو بنیادی باتیں جو مطلب کفر و ایمان کی پھر بات بن جاتی ہے۔ یہ جو فہم ہے لوگوں کا، یہ بہت سی چیزوں سے متعین ہوتا ہے۔ فہم جو ہے، کہاں چلا گیا اس کو کیسے، فہم جو ہے یہ خود جو ہے مطلب آپ کا قرآن و سنت بھی فہم کو شیپ کر رہا ہے، یعنی یہ ٹو وے اسٹریٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی آپ اپنا فہم جو ہے اس سے قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت جو ہے آپ کے فہم کو بھی متعین کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو فہم کو متعین کر رہی ہے، انسانی علم، ایک تو مطلب وہی سے جو علم حاصل ہوا ہے وہ تو معصوم ہے، گو کہ اس کا فہم معصوم نہیں ہے، اور انسانی علم جس میں اللہ نے انسان کو جو ہے اپنے فہم کے مطابق اس کو جو زندگی گزارنے کے لیے اب یعنی قرآن مجید اس لیے تو نہیں آیا کہ آپ کو جو ہے
وہ چیزیں بھی دے جو آپ انسانی ذرائع سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا مقصد ہے. قرآن کا مقصد تو وہ بنیادی تعلیمات دینا جس تک انسانی علم کی پہنچ نہیں ہے. پہنچ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تفصیلی علم انسانی عقل سے اس کا حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ اگر کچھ چیزیں اس سے حاصل ہو بھی جائیں تو یہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ مطلب یہی اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں. تو اللہ کی مرضی جو ہے انسانی عقل سے نہیں جانی جا سکتی متعین طور پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یعنی رحم اور کرم فرمائے اور یعنی انبیاء کو بھیجا اس لیے. اور جو چیز اس کو انکار کرتا ہے مطلب یہ کہ وہی کی ضرورت کا ایک قسم کا انکار ہے. اور یعنی جن کو مسلمان فلسفی کہتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا، لیکن یعنی فارابی نے تو اس پہ بات کی ہے. مطلب تو یہ انسانی علم جو ہے یہ تو معصوم بالکل نہیں ہے، اور یہ معصوم بھی نہیں ہے اس کا، اور یہ مکمل بھی نہیں ہے. یعنی اس میں ہمیشہ جو ہے، ابھی ہمیشہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمیشہ ہی ترقی ہو رہی ہے، لیکن کبھی ترقی ہوتی ہے، کبھی تنزل ہوتی ہے. لیکن انسانی علم جو ہے عموماً وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمارا فہم بھی جو ہے اس انسانی علم سے ہمارا فہم جو ہے یہ فہم عامہ، یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس میں ہماری عقل بھی آ گئی، اس میں ہمارے حواس بھی آ گئے، سب یعنی فہم کو میں نے بڑے یعنی وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اپنے فہم کے مطابق، اور قرآن و سنت نے جو ہدایت دی ہیں اس کے مطابق، کیونکہ قرآن و سنت نے بنیادی ہدایت فہم کس طرح قرآن و سنت کو سمجھا جائے اس کے لیے بھی دی ہیں، جس کو علماء نے اصول کی کتابوں میں مدون کیا ہے. لیکن فہم سے کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ وہ اصول بھی آپ اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں. تو آپ قرآن و سنت کو اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و سنت بھی آپ کے فہم کو متعین کر رہا ہے. اور جو اس فہم کو جو ہے حد بندی وہ اجماع امت ہے. جب اجماع امت اور علوم اسلامیہ کے جو عمومی قواعد ہیں ان کے مطابق. اچھا، لیکن آپ کا جو فہم ہے وہ علوم انسانی سے بھی متعین ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے علوم انسانی ارتقاء کرتے ہیں. ارتقاء کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں. ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ کبھی علم بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے. اور یہ علم انسانی جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ناقص ہے، نامکمل ہے، بلکہ اس کا فہم بھی نامکمل ہے. تو آپ کا فہم جو ہے بڑی حد تک علوم انسانی سے بھی متعین ہوتا ہے. پھر اس سے بھی متعین ہوتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کے کامن سینس کیا ہے وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علوم انسانی ترقی کریں گے تو آپ کے ترقی کریں گے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ڈیولپمنٹ ہوگی، تو آپ کا فہم بھی جو ہے بدلے گا اس حد تک. اس کا مطلب ہے آپ کا فہم بدلے گا تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے جو آپ کے طریقے ہیں وہ بھی بدلیں گے. تو اس کا مطلب ہے جب علوم انسانی میں ڈیولپمنٹ ہوگی یا ارتقاء ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سنت کا فہم جو ہے آپ کا وہ تبدیل نہ ہو. اس لیے ہمیشہ یہ ضرورت رہتی ہے کہ اجماع کی حقیقت کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس پر زور دیا جائے اور اجتہاد بھی کیا جائے. کیونکہ اگر علماء امت اجتہاد نہیں کریں گے، اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سنت کو یعنی اجتہاد قرآن و سنت میں نہیں کرنا ہے، ان کے سمجھنے میں کرنا ہے، لیکن اور اجماع کے مطابق کرنا ہے، اجماع کے اندر رہتے ہوئے اور علوم اسلامیہ کے اصول. لیکن کیونکہ علوم انسانی بدلتے رہتے ہیں اور انسانی فہم بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ ضرورت رہتی ہے کہ اجتہاد کیا جائے تاکہ ہمارا فہم جو ہے صحیح طریقے پہ قرآن و سنت کو سمجھ سکے. اور جب یہ وقت آتا ہے تو یہ جو ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو جب مسلمانوں کے ہاں مطلب یونانی علوم آئے تب ابن الوقت لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن پھر علماء جو ہے ان کے سامنے جو ہے
ایک دیوار بن جاتے ہیں اور ان کی ابن الوقتی کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے مطلب کہ معتزلہ نے کیا شروع میں، پھر معتزلہ اس میں مطلب یہ انہوں نے غلطیاں کی تو پھر علماء اشاعرہ نے ان کی پکڑ کی، پھر علماء اشاعرہ سے تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی تو علماء اہل حدیث نے ان کی پکڑ کی، پھر ماتریدیوں نے ان سب کی پکڑ کی، اور یہ سب ایک دوسرے کی پکڑ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے سب لوگ جو ہیں قرآن و سنت کے فہم جو ہے اجماع کے اندر رہتے ہوئے اور علوم اسلامیہ کے اور جو اجتہاد کریں وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو اجتہاد کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اجتہاد کی ضرورت یہ یوں پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا فہم جو ہے جزوی طور پر، کلی طور پہ نہیں، جزوی طور پر علوم انسانی سے متعین ہوتا ہے، اور چونکہ جو علوم انسانی جو ہے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح اجتہاد کیا جائے، نئے علوم انسانی اور نئے علوم انسانی میں جو ترقیاں ان کے مقابلے میں جو ہے فہم اسلامی کیا ہے، ان کے تناظر میں، اور جو غلط فہم ہے اس کا رد کیا جائے۔ تو یہی مطلب مجددین کرتے ہیں، یہی امام غزالی نے کیا، امام ابن تیمیہ نے کیا، شاہ ولی اللہ نے کیا، مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا، حضرت مولانا مودودی نے کیا، اور دوسرے علماء کرتے ہیں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کیا، اور اب بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مطلب جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے علوم کے بتا۔ اچھا، یہ تو پہلی بنیادی بات۔ اب اس تمہید کے تناظر میں علامہ اقبال کی بات دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت متعین طور پہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی روایت فکر اعلیٰ حاضہ ترقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی ان ترقیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ترقیات کوئی لفظ نہیں ہے، مطلب میرے خیال مطلب میں اہل زبان نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ کراچی میں زندگی گزاری ہے تو کچھ تو اہل زبان سے زبان سیکھی ہے۔ میں نے اسلام کی روایات فکر اعلیٰ حاضہ علوم انسانی میں جو ترقیاں ہوئی ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے علم انسانی کے مختلف شعبے میں حال میں جو رونمائی ہیں، الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید سے ایک حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جو میں نے تمہید عرض کی، اب الہیات اسلامیہ سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو انگریزی میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ الہیات اسلامیہ سے وہ مراد لے رہے ہیں، الہیات اسلامیہ سے مراد لے رہے ہیں یہ تو حضرت کا ترجمہ ہے الہیات اسلامیہ، اور جو دوسرا ترجمہ ہے اس کو دیکھیں، اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، جو نیا ترجمہ ہے پتہ نہیں وحید اشرف صاحب کا ہے۔ اچھا، جو یہ وحید اشرف صاحب کا ترجمہ ہے، یہ ہے ان خطبات میں جو مدراس کے مسلم اسٹوڈنٹ کی خواہش پر لکھا، مدراس حیدرآباد اور علی گڑھ میں پڑھے گئے، میں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کی فلسفیانہ روایت اور مختلف علوم انسانی میں جدید ترین تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے مذہبی فکر، تو انہوں نے کیا ہے مذہبی فکر کی تشکیل نو کروں۔ مذہبی فکر کے مقابلے میں تو میں کہوں گا الہیات اسلامیہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے، کیونکہ مذہب کا لفظ جو ہے وہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے جو انگریزی لفظ استعمال کیا اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنے نذیر نیازی صاحب نے الہیات اسلامیہ کیا ہے، اور اشرف صاحب نے کیا ہے مذہبی فکر، اور علامہ اقبال کا اپنا جو لفظ ہے، اپنا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، میرے سامنے جو ہے کتاب پڑھی ہے۔ Yet it cannot be denied that نہیں یہاں
In these lectures, which were undertaken at the request of the Madras Muslim Association and delivered at Madras, Hyderabad and Aligarh, I have tried to meet, even though partially, this urgent demand by attempting to reconstruct. So تشکیل جدید یا تشکیل نو صحیح ترجمہ ہے ریکنسٹرکشن کا. مسلم ریلیجس فلاسفی، تو حضرت علامہ مسلم ریلیجس فلاسفی. اب علامہ نے بھی مذہبی لفظ استعمال کیا تو اس لحاظ سے یہ مذہبی صحیح ہے ترجمہ، لیکن یہ کہ علامہ نے فکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، فلسفے کا لفظ استعمال کیا، اور یہ مطلب قریب قریب لفظ ہے لیکن مختلف ہے. تو الہیات جو ہے فلسفے کی شاخ ہے، تو ان معنوں میں جو ہے وہ میرا جو بھی مطلب مسلم ریلیجس فلاسفی سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے مراد وہ علم کلام ہے، کیونکہ اور مسلم ریلیجس فلاسفی کون سی ہے؟ یعنی جو فارابی اور ابن سینا والی فلاسفی ہے وہ اس سے اوبویسلی مراد نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے. تو جو وہ مراد لے رہے ہیں وہاں یہاں وہ علم کلام ہی ہے، جیسا کہ ابھی میں آپ کو. تو علم کلام کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے. اللہ میں کیوں ضرورت ہے؟ نئی فکر علم انسانی میں ترقی ہوئی ہے، اور ایسی ترقی ہوئی ہے جو مطلب جس کے چرچے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہزاروں سال میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اتنا علم انسان کا بڑھ گیا ہے. یعنی علم سے مراد یعنی تجربہ اور فطرت کے بارے میں جو ہے معلومات وغیرہ، جس کو سائنس کہتے ہیں، سائنٹیفک ریولوشن. اور کیونکہ علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ پیچھے چلتے ہیں نا، جدید تحقیقات مذہبی فکر کی تشکیل یعنی علم کلام کی تشکیل نہ ہو. کیوں؟ علم انسانی جو ہے اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن وہ کریں گے ہم اسلام کی فلسفیانہ روایات، یعنی علم کلام کی جو روایات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. یعنی ہم اسلام سے کوئی بغاوت نہیں کر رہے، مقصد یہی ہے کہ اپنے علم کلام کو اپڈیٹ کریں. کیونکہ علم کلام کا کیا مقصد ہے دیکھتے ہیں نا. اب علم کلام کا کیا مقصد ہے، وہ تمہید کو یاد رکھیں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی. علم کلام کے 2-3 مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ علم کلام کا کہ قرآن سنت کا فہم جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے اس میں ہم اجماع اور کیا اجماع امت کے اندر رہتے ہوئے اور علوم اسلامیہ کے جو اصول ہیں، یعنی قانون اسلام جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ علم انسانی جو ہمارا ہے اس کا اس میں عمل دخل نہ ہو، کیونکہ ہمارا فہم جیسا کہ ہم نے کہا جزوی طور پہ ہمیشہ علم انسانی اور اس کا جہاں تک ارتقا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم انسانی بدل گیا ہے، کچھ اس میں بہت زیادہ ارتقا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اگر ہم اپنے فہم کی بنیاد جو ہے پرانے علم انسانی پر ہی رکھیں گے اور نئے علم انسانی کے تقاضوں کو بالکل غور و فکر ہی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو ایسی چیزوں سے نتی رکھیں گے جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر علم انسانی میں ہر ترقی صحیح ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر ترقی غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ اپنے فہم کا جو ہے ریویژن تو وہ ضروری ہوگی نا. تو یہ پہلی وجہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے علم کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہو گیا کہ علم قرآن و سنت میں جو عقائد ہیں مسلمانوں کے ان کا فہم حاصل کرنا اپنی عقل کے
मुताबिक इजमाए उम्मत और उलूम इस्लामिया के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कानून इस्लाम के मुताबिक। लेकिन चूंकि हमारा फहम जो है जुज़वी तौर पे ही सही इल्म इंसानी और उसकी मौजूद सतह जो वक्त होती है उससे मुतय्यन होता है, इसका मतलब है जब इल्म इंसानी में इनकलाब आया तो हमें कम से कम अपने फहम का असर और नौ ज़्यादा तो लेना होगा कि उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ऐड करनी हो या सब्सट्रैक्ट करनी हो या जिसकी इस्लाह करनी हो या जिसको तर्क करना हो वगैरह वगैरह। एटलीस्ट नजरी तौर पे आप इस लॉजिक को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वरना तो मतलब ये है कि आप सिर्फ जो है यानी डॉगमेटिक होंगे, यानी मतलब ये है कि आपको सच से कोई वास्ता नहीं है, आप बस जहाँ आप कहेंगे मतलब ये यानी हाकज़ा वजदना आबाना, तो वो तो एक यानी तकलीद आमा जो हराम है। हम तकलीद के कायल हैं लेकिन तकलीद अंधी तकलीद के कायल नहीं है। तकलीद जो मतलब ये है कि इसलिए की जाए ताकि रसूल पाक की इत्तिबा हो सके। अच्छा, दूसरा मकसद इल्म कलाम का क्या है? दूसरा मकसद इल्म कलाम का यह है कि इस्लाम की अकली तौजीह पेश की जाए उन लोगों के लिए जो इस्लाम पर अभी ईमान नहीं लाए, यानी उनको समझाया जाए अक्ल आमा के मुताबिक कि इस्लाम क्या है और क्यों इस्लाम हक है। अब जब उलूम और हम जो अक्ल भी आपकी होती है उस उलूम इंसानी में तब्दीली की वजह से उसमें भी तब्दीली आती है, उसकी अक्ल की जो समझ है उसमें भी तब्दीली आती है। जिसका मतलब है अगर उलूम इस्लामी में तरक्की हो गई है और इर्तिका हुआ है और इनकलाब आया तो इसका मतलब है कि जो हमने अक्ली तौजीह की है इस्लाम की पहले गुजरे हुए उलूम के मुताबिक, उसकी कम से कम हमें यानी जांच तो करनी चाहिए कि उसमें किसी इस्लाह की ज़रूरत है कि नहीं। समझे ना जी? ये दूसरी बात। और तीसरा जो इल्म कलाम का मकसद है वो है इस्लाम का अक्ली दिफा। अक्ली दिफा क्यों कि इस्लाम पर जो एतराज़ करते हैं वो ज़ाहिर है इस्लाम को तो नहीं मानते, तो उनसे तो अक्ल के मुताबिक ही बात हो सकती है, क्योंकि ये हमारे और उनके दरमियान जो है कदर मुश्तरक है बहसियत इंसान के। तो इस्लाम पर जो एतराज़ किए जाते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर एतराज़, रसूल पाक की रिसालत पर एतराज़ या कोई भी एतराज़ इस्लाम पर, उनका जवाब देना इल्म कलाम को बहुत बड़ा काम है। और इसलिए जो है मतलब ये है कि हम और जो हमारी अक्ल है वो कम से कम जुज़वी तौर पे वो अक्ल इंसानी से मुतय्यन होती है। तो इसका मतलब है जब उलूम में तरक्की हो गए तो उससे दो चीज़ें हुई। एक तो जो अक्ल आपका एतराज़ दे, आपके जो जवाबात हैं उनमें यानी में भी अपडेट करने की ज़रूरत है नए उलूम के मुताबिक, और एतराज़ भी बदल गए। यानी जब यूनानियों का गलबा था तो जो एतराज़ है इस्लाम पे यूनानी फ़लसफ़े के मुताबिक होते, जब साइंस का गलबा है तो साइंस के मुताबिक होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि यूनानी उलूम के मुताबिक जो आपने चीज़ें सीखी थी और जो एतराज़ यूनानी उलूम के एतराज़ का जवाब देने के लिए जो है आपने जो बातें की थी वो आज जो है साइंस के जवाब में भी पेश की जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो आप देखें मतलब ये है कि यानी तो एतराज़ात बदल गए, तो इसका मतलब है एतराज़ात को समझना भी ज़रूरी है। तो इसलिए तो उलमा इस्लाम ने यूनानी मंतिक पढ़ी, यूनानी फ़लसफ़ा पढ़ा, रूमी मंतिक पढ़ी, रूमी फ़लसफ़ा पढ़ा, सुरियानी उलूम पढ़े, और यानी जहाँ जा गए ईरानियों के उलूम पढ़े, फिर हिंदुओं के उलूम पढ़े। इसलिए पढ़े कि मतलब जब आप हिंदुओं के घर में रह रहे हैं तो हिंदू जो है आपको हिंदू अक्ल के मुताबिक और हिंदू उलूम के मुताबिक एतराज़ करेंगे। तो जब तक आप हिंदू उलूम के मुताबिक, और फिर जब ईसाई आए तो मुसलमानों ने ईसाइयत पढ़ी, यहूदियत पढ़ी। नहीं, इमाम इब्न तैमिया ने ईसाइयत का रद्द लिखा 4 जिल्दों में, यहूदियत का रद्द लिखा। यानी तौरात और इंजील न जानते होते तो वो रद्द कैसे लिखते। तो आज जो है अगर इल्म कलाम की तश्कील की तीसरी ज़रूरत इसलिए है कि जब इल्म इंसानी की तरक्की हो गई तो एतराज़ात बदल गए। जब एतराज़ात बदल गए तो नए एतराज़ात को समझने के लिए नए उलूम का समझना ज़रूरी है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि आप मुतकल्लिम हो और थोड़ा बहुत आपको फ़िज़िक्स ना आती हो, थोड़ा बहुत साइंस नहीं आती हो, थोड़ा बहुत जदीद तारीख़ ना आती हो, थोड़ी बहुत जो है नया फ़लसफ़ा ना आता।
تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں وجوہات کی بنیاد پہ، اب ظاہر ہے انہوں نے اتنی تفصیل سے تو بات نہیں کی، لیکن میں نے ان کی بیچ میں یعنی بین السطور جو میں نے اس کی ریڈنگ کی ہے اس کے مطابق کروں، تو اس لیے وہ تشکیل جدید چاہتے ہیں، علم کلام کو نہیں بدلنا چاہتے، اسلام کو نہیں بدلنا چاہتے، یہ تین چیزیں بدلی ہیں تو پھر بدلنا، اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں۔ فہم جہاں تک نئے علوم انسانی سے بدلا ہے، اسلام کی عقلی توجیہ کیونکہ عقل خود بدل گئی ہے کچھ حد تک، اور اسلام کا عقلی اعتراضات کا جواب تو اعتراض بدل گئے ہیں، تو نئے اعتراضات کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے نئے علوم کو پڑھنا ضروری ہے، اور نئے علوم کو اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ علوم انسانی میں جب ترقی ہوتی ہے تو اسلام کی حقانیت کے لیے بھی دلائل نئے نئے ملتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق من ربہم۔ سنوریہم، ہم دکھائیں گے، یعنی دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے مستقبل میں، آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں یعنی کاسموس میں، یعنی کائنات میں، اس کا مطلب ہے، اور اس میں شامل ہیں علوم کائنات بھی، وفی انفسہم، اس میں جو ہے انسانی علوم شامل ہیں، ان میں جو انسانی علوم میں ترقی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اسلام پر نئے اعتراضات بھی آتے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت کے لیے نئے دلائل بھی آتے ہیں۔ تو اگر آپ ان علوم کو نہیں پڑھیں گے تو اسلام کی حقانیت کے نئے دلائل کیسے آپ کو معلوم نہیں ہوں گے؟ یعنی اگر بگ بینگ تھیوری نہ پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح، یا کائنات کی ایکسپینشن کی تھیوری نہ پڑھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرانے علوم سارے بیکار ہو گئے، نہیں، یونانیوں کے یا یونانیوں سے جو مسلمانوں نے ڈیولپ کیے، نہیں، لیکن یہ کہ ہمارے کوئی یونانی، جو ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے، نہ یہ یورپی رشتہ دار ہیں ہمارے۔ تو علوم ہم سیکھتے ہیں کہ حکمت، ایک تو بات یہ ہے کہ حکمت جو ہے مسلمان کی گم گشتہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ علوم سے اسلام پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا علوم سے اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے، تو حقانیت کو اس کے لیے حقانیت کے ذریعے استعمال کیے، اور اعتراضات کو سمجھا جائے تاکہ ان کے اعتراضات کے جواب دیں اس طرح کہ وہ نئے علوم انسانی کی زبان میں نئے فہم کے مطابق جو لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے نا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اعتراض کے جواب کا مقصد یہ اپنے آپ کو خوش کرنا تو نہیں ہے، اپنے مخاطب کی عقلی تشفی کرنا ہے، اور دعوت کا یعنی بنیادی مقصد ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تشکیل جدید نو جو اس کی جو ریشنال ہے وہ ٹھیک ہے، کم از کم اس طرح جس طرح میں نے یہاں سمجھا ہے، میرے خیال میں ٹھیک، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے، آج علماء نے کیا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کی تشکیل نو کریں گے آپ علم کلام ہی کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہے، یعنی معتزلہ، وہ اشعری، ماتریدی اور حنبلی، اور یعنی اگر شیعوں کے ہاں بھی ہے تو مطلب زیادہ تر شیعوں کے معتزلہ ہی ہیں آج کل والے، لیکن پرانے شیعہ جو ہیں، مطلب جو اصل شیعہ تھے، جو اہل بیت کے یعنی فرقہ بندی سے پہلے کے شیعہ، جو سیاسی شیعہ تھے، ان کا علم کلام تو حنبلی ٹائپ کا تھا، یا اس سے ان فرقوں سے، مذاہب سے پہلے جو مطلب سلفی، یعنی امام مالک کا مسلک جو تھا، یا امام ابو حنیفہ کا مسلک جو تھا، جو عقیدہ طحاویہ میں ہے، یا الفقہ الاکبر میں ہے، یا مالکی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے رسالہ ابن زید الخیروانی، یا یعنی جو مالکیوں کے جو فقہ کے رسالے ہیں وہ شروع ہمیشہ مطلب اس طرح کرتے ہیں عقائد سے، اور آخری پھر وہ آداب پہ ختم کرتے ہیں، اور تو وہ مطلب سلفی ان معنوں میں کہ وہ مطلب یہ مذاہب جو بنے اس سے پہلے کا ہے، تو سب کو، اور علوم انسانی میں جو ترقی ہوئی ہے، خاص طور پہ مطلب یہ فزکس ان کے زمانے میں جو ترقی کر رہی تھی، تو اس میں اس کو مینشن بھی کر رہے ہیں کہ فزکس، میکینیکل فزکس جو نیوٹن کی فزکس تھی، تو وہ تو یا ڈیکارٹ کی جو فزکس تھی وہ تو مذہب مخالف تھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو نئی فزکس آ رہی ہے، ریلیٹیوٹی، کوانٹم تھیوری، تو وہ کچھ ایسے افکار لا رہی ہے جس سے مذہب کی، خاص طور پہ اسلام کی جو ہے حقانیت ثابت ہوتی ہے، اور یا کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیکن اس کام میں ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور علامہ اقبال نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے ان خطبات میں،
یعنی ایک پہلی کوشش کی ہے، اس میں بہت غلطی ہیں آپ دیکھیں، اور یہ غلطیاں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن علامہ سے خاص طور پہ غلطیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ کیونکہ اس کام کے لیے جو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی عالم دین ہو، دوسرا یہ کہ علوم اسلامیہ کا ماہر ہو، کلام کا خاص طور پہ، فلسفی بھی ہو اور سائنسدان بھی ہو۔ اب فلسفہ اور سائنس بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں علامہ اقبال ماہر تھے، لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو فلسفے اور سائنس کی ان کے زمانے میں تھی اب وہ بدل گئی ہیں، تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عالم دین نہیں تھے، تو علوم اسلامیہ میں ان کا جو پہنچ ہے وہ بہت کمزور ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت غلطیاں کی ہیں انہوں نے، قرآن کے سمجھنے میں بھی، حدیث کے سمجھنے میں بھی، اور پھر غلطیاں کی ہیں سائنس اور فلسفے کے سمجھنے کے لیے، وہ تو ہوتی ہی ہیں، وہ تو ہر ایک سے ہوں گی۔ اور یہ صرف علامہ سے غلطیاں نہیں ہوئیں، مطلب آپ عالم دین بھی ہوں تب بھی آپ سے ہوں گی، یہ کامی نوعیت ہی ایسی، تو اس لیے ہمیشہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی معتزلہ جو تھے وہ کوئی کافر تو نہیں تھے، وہ بھی اسلام کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے فلسفے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس فلسفے سے متاثر ہو گئے اور پھر وہ جو ہے اس میں بدعتیں ڈال دی انہوں نے، تو پھر اشعری اٹھے ان کی اصلاح کے لیے، پھر اشعریوں نے جب معتزلہ کو شکست دے دی اور بعد میں خود ان پر جو ہے مطلب یہ کہ فلسفے کا بہت زیادہ جو ہے غلبہ ہو گیا، خاص طور پہ جو غزالی کی جو تعلیمات تھیں ان کو پس پش ڈال دیا، خاص طور پہ جو متاخرین اشاعرہ تھے، تو پھر ماتریدیوں نے ان پہ تنقید کی اور حنبلیوں نے تنقید کی۔ حنبلی صرف ابن تیمیہ نے نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حنبلی مطلب حنبلی بربہاری کوئی ابن تیمیہ سے بہت پہلے کا آدمی ہے یہ، تو اور لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ، تو اس لیے جو علامہ اقبال کی کتاب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ علامہ نے کیا غلطیاں کی تھیں اور کیا ان کے کام کی جو مضبوطیاں ہیں ان کو اور مضبوط بنائیں، جو غلطیاں ان سے درگزر کریں۔ اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ علم کلام جو ہے اس کا مقصد اسلام کا دفاع ہے غیر مسلموں کو موقع میں، لیکن یہ کہ جب آپ غیر مسلم جو ہیں وہ نہیں رہتے، آپ مسلمان، اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر علم کلام انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اور 500-600 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ شروع تو یونان کے خلاف ہوا تھا، لیکن وہ سارے یونانی جو مسلمانوں کے ارد گرد رہتے تھے اور رومی اور عیسائی وہ سب مسلمان ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں جو اسلامی حکومت کے اندر علم کلام ڈیولپ ہوا وہ صرف مسلمانوں کے اپنے لڑائی جھگڑوں پر اس کی زیادہ زور تھا۔ تو آج سب سے بڑی رکاوٹ جو علم کلام کی اصلاح میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو رخ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے درمیان تکفیر کو سے ہٹا کر اس کو غیر مسلموں اور غیروں کے مقابلے میں لایا جائے اور مذہبی مغربی تہذیب کے مقابلے کے لیے لایا جائے، خاص طور پہ کیونکہ اصل مقابلہ وہ ہے۔ اس لیے ہم امام غزالی کے روایت کا احیاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام غزالی نے یہ سکھایا تحافت الفلاسفہ، انہوں نے کوئی تحافت الحنبلی اور تحافت الاشاعرہ یا تحافت الماتریدیہ یا تحافت وہ نہیں لکھی، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی، اور فلسفہ سے ان کے بعد یونان اور یونانی فلسفی اور یونانیوں کے جو مسلمان متبعین تھے، یعنی استعمار کے جو گماشتے تھے اس زمانے میں۔ اور امام غزالی نے جو فیصل التفرقہ لکھی اپنی کتاب، اس میں اس پر ہمیں جو ہے وارن بھی کر دیا، یعنی بہت سالوں پہلے، یعنی صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے امام غزالی نے ہمیں وارن کیا، یعنی ہمیں تنبیہ کی کہ یہ علم کلام کو آپس کی تفکیری کھیل کا حصہ نہ بناؤ۔ اور حقیقت یہ کہ آج علم کلام بر صغیر میں تو نہیں لیکن عرب دنیا میں اشاعرہ اور حنبلیوں کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن گیا، اور اس کو جو کافر اور سیکولر حکومتیں ہیں، جیسے اردن کی حکومت ہے یا مصر کی حکومت ہے یا سعودی عرب کی حکومت ہے، جو استعماری حکومتیں ہیں، یہ استعماری وہ علماء کو استعمال کرتے ہیں اشعریوں اور حنبلیوں کے پرانے اختلافات کو مسلمانوں کے تفرقے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ مسلمان
اصل دشمن سے مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور علماء اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہاں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.